بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم لوگ روزانہ قرآن کریم کی دو چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تفسیر یعنی مختصر تفسیر اور ترجمہ لفظ بدل حل کرتے ہیں، اور الٹا ہم نے اس لیے شروع کیا تھا کیونکہ ہم لوگ عام طور سے نمازوں کے اندر انہی چھوٹی چھوٹی صورتوں کو پڑھتے ہیں، تو ان کا ترجمہ اور ان کا مطلب بیک گراؤنڈ ہمارے مائنڈ میں ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے لیے نمازوں میں دل بھی لگے گا، آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو ہم لوگ الٹا کرتے کرتے پہنچ گئے ہیں سورہ ماعون تک۔ آج انشاءاللہ ہم تفسیر کریں گے سورہ فیل کی، یعنی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تفسیر کریں گے سورہ قریش کی، ایلاف قریش۔ لیکن تفسیر کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک کام اور شروع کیا تھا کچھ ساتھیوں کے مشوروں سے، کہ روزانہ ایک چھوٹی سی حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم یاد کر لیا کریں، اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب یہاں سب بڑے لوگ ہیں، جاب کرنے والے ہیں، انجینئر ہیں اور بڑی عمر کے ہیں، تو مدرسوں میں تو حدیثیں سیکھنے کے لیے ہم جائیں گے نہیں، اس طرح سے ہم سیکھ لیا کریں۔ آج کی حدیث یہ ہے، اس کے بعد ہم ترجمے اور تفسیر پر جائیں گے۔ الصلاۃ ایماد الدین، 2-3 مرتبہ میرے ساتھ ریپیٹ کریں تو یاد ہو جائے گی۔ الصلاۃ ایماد الدین، الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز، اور ایماد کے معنی آتے ہیں پلر، ستون جس پر بلڈنگیں قائم ہوتی ہیں، اور دین مذہب کو بولتے ہیں۔ اس کا پورا کا ترجمہ ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اور مطلب حدیث کا بالکل واضح ہے کہ جس طریقے سے ایک بلڈنگ بغیر پلر اور ستون کے مضبوط نہیں ہو سکتی، کبھی بھی ڈھہ سکتی ہے، تو اسی طرح ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو ایمان ہے، وہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ کل ہی غالباً نماز کے تعلق سے، چونکہ سورہ ماعون میں ایک لفظ آیا تھا الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم یراؤون، تو اس پر 2-3 حدیثیں میں نے کوٹ کی تھی نماز کے بارے میں، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس آدمی نے ایک نماز کو بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو گویا اس نے کفر کیا۔ کفر کی مختلف تفاسیر ہیں، آسان سی یہ ہے کہ اس نے کافروں والا کام کیا، یعنی اس نے وہ کام کیا جو کافر کرتے ہیں، وہ بھی نماز نہیں پڑھتے اور اس نے بھی نماز نہیں پڑھی۔ تو اس لیے اس حدیث کو ہم یاد کریں، الصلاۃ ایمان الدین۔ کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ نماز دین کا ستون ہے۔ اس سے پہلے ہم جو حدیثیں پڑھ چکے ہیں ذرا ان کو بھی ریپیٹ کریں۔ کل کون سی حدیث تھی؟ ماشاءاللہ راشد بھائی کہتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور اس سے پہلے کیا تھا؟ من غشنا فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کو دونوں طرح پڑھتے ہیں، من غشنا فلیس منا اور من غشا فلیس منا، حدیث میں دونوں طرح والی ہے۔ اور اس سے پہلے کیا السلام قبل الکلام، کہ بات چیت سے پہلے سلام کرنا۔ عمل بھی ہم کرتے ہی ہوں گے اس پہ، اب جب گھر جائیں گے تو انشاءاللہ سلام کر کے جائیں گے۔ یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ شوہر بیوی دونوں لوگ رہتے ہیں، فیملی تو گاؤں میں رہتی ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک ہی ماحول بنا ہوا ہے کہ بیوی کو سلام نہیں کرتے، ہے نا، تو اس کو بھی سلام کرنا چاہیے، یعنی گھر میں جب بھی ہم داخل ہو تو سلام کریں۔ اور اس حدیث کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ جب کسی سے ہم گفتگو کا آغاز کریں فون پر یا سامنے، تو اس وقت ہم پہلے سلام کریں۔ تو یہ ماشاءاللہ کئی حدیثیں آپ لوگوں نے یاد کر لی، ان پر عمل بھی کیا۔ اب ہم آج کی انشاءاللہ تفسیر شروع کر دیتے ہیں۔ آج یہ دو صورتیں ہیں، سورہ فیل اور سورہ قریش۔
پہلے سورہ فیل کی کر لیتے ہیں. فیل کے معنی آتے ہیں ہاتھی. کیا معنی آتے ہیں؟ ہاتھی. انگلش میں ایلیفینٹ اور عربی میں فیل اور اردو میں ہاتھی. تو اس سورت کو سورہ فیل اس لیے کہا گیا کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کا ایک واقعہ اشارتاً ذکر کیا ہے. اور وہ کون تھے ہاتھی والے؟ ابرہہ کا لشکر. کس کا لشکر؟ اس سورت کے بیک گراؤنڈ میں بہتر تو یہ ہے کہ میں پورا واقعہ، یعنی ابرہہ نے جو اپنے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا تھا، پھر اللہ نے اس کے اس پلان کو بالکل ناکام کر دیا، وہ آپ کو بتاؤں. لیکن وہ بہت لمبا واقعہ ہے، اس پورے کو میں نہیں چاہتا بتلانا. جتنا چاہتا ہوں بتلانا اتنا یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں. بہت شارٹ اور مختصر میں اس واقعے کو ذکر کروں. ابرہہ نامی ایک انسان تھا. اس نے خانہ کعبہ پر اپنے لشکر کے ساتھ چڑھائی کرنے کا پروگرام بنایا. وہ چڑھائی کرنے کا پروگرام کیوں بنایا تھا، اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ دراصل یہ یمن کا حکمراں تھا. کہاں کا؟ یمن کا یہ بادشاہ تھا. اور اس نے یمن میں ایک بہت عالی شان کلیسا بنایا، چرچ. اور کتنا عالی شان تھا اس کے بیک گراؤنڈ میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے، کہ اس کی اونچائی اتنی تھی کہ آدمی اگر اس کے اوپر چڑھ کر نیچے دیکھنا چاہے تو اس کی نظریں زمین کو نہ دیکھ سکے، اتنا اونچا. اور عالی شان کتنا تھا، اس کے اندر زیادہ تر چیزیں سونے اور چاندی کی بنائی ہیں. یہ وہاں تفسیر قرطبی میں مضمون اس کے بارے میں لکھا. اب اس نے اعلان کیا کہ آئندہ سال جب یہ تعمیر ہو کر مکمل ہو گیا، کہ آئندہ سال اب کوئی بھی ہمارے علاقے سے حج کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے مکے نہیں جائے، بلکہ جس کو عبادت کرنی ہے وہ ہمارے اس چرچ کے اندر عبادت کرے. اس نے جب یہ اعلان کر دیا تو اس کا یہ اعلان مکے کے قریش حضرات کو بھی پہنچا. کیونکہ آپ جانتے ہیں جو قریشی حضرات ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جس خاندان سے تعلق ہے، تو وہ حضرات خانہ کعبہ کی خدمت کیا کرتے ہیں. ان حضرات کو یہ بات بڑی ناگوار ہوئی. اگرچہ وہ بت پرست تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو وہ فالو کرتے تھے، اور لکھا ہے کہ اللہ کو ایک مانتے تھے، لیکن بت پرستی میں بھی مبتلا تھے. اور ان کی عادت تھی کہ وہ ہر سال جو لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، وہاں عبادت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، تو وہ ان لوگوں کی بڑی خدمت کرتے تھے، بڑی سیوا کرتے تھے. چنانچہ ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی. اب ان میں سے کسی نے غصے میں ناراض ہو کر رات کے وقت میں اس چرچ میں جا کر کے گندگی کر دی. صاف لفظوں میں کہے تو پاخانہ کر دیا وہاں جا کر. اور بعض روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ وہاں جا کر آگ بھی لگا دی. اب جب ابرہہ کو معلوم ہوا تو ان کو ظاہر سی بات ہے تکلیف ہونی ہی تھی کہ ہم نے تو یہ عبادت خانہ اس لیے بنایا تھا کہ ہمارے علاقے کے لوگ خانہ کعبہ میں نہ جائیں اور یہاں عبادت کریں، اور یہ کسی نے بدتمیزی کر دی. اس نے ترنت جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ ان لوگوں کی حرکت ہے تو اپنا ایک لشکر تیار کیا اور نجاشی کو، جو حبشہ کے بادشاہ ہیں، ان کو بھی انہوں نے اپنی اس پلاننگ کا حصہ بنایا. اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نجاشی نے، جو حبشہ کے بادشاہ تھے، اپنا سب سے بہترین ہاتھی، جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں محمود آتا ہے، محمود ہم اپنے نام بھی رکھتے ہیں، اس کا نام کیا تھا؟ محمود. اس کے علاوہ اس نے 8 اور ہاتھی، یعنی ٹوٹل 9 ہاتھی اس نے ابرہہ کے ساتھ بھیجے، اور ایک پورا لشکر وہاں سے روانہ ہوا. اور مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم
جا کر کے خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ منہدم کریں گے، اس کو تہس نہس کر دیں گے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ راستے میں جب معلوم ہوا قریش کے خاندان والوں اور وہاں کے مکے کے لوگوں کو، تو چونکہ مکہ ایک ایسی آبادی تھی کہ اس کے دور تک ایک قبیلہ وہاں بسا ہوا ہے، ایک قبیلہ ادھر، ایک قبیلہ ادھر، تو ان جب قبائل کو معلوم ہوا، چونکہ سب خانہ کعبہ کو بہت عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اگرچہ بت پرستی میں مبتلا تھے لیکن خانہ کعبہ کی ان کے دلوں میں بہت عظمت تھی، بہت اہمیت۔ ان لوگوں نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے اپنے طور سے ان کا مقابلہ کیا ابرہہ کے لشکر کا، لیکن چونکہ یہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، لاؤ لشکر کے ساتھ چلے تھے، ان سب کو یہ شکست دیتے ہوئے آگے بڑھتے گئے اور خانہ کعبہ کے قریب آ پہنچے۔ جب انہوں نے خانہ کعبہ پر حملے کا پروگرام کیا، اس سے پہلے ایک واقعہ اور میں چاہتا ہوں جان بوجھ کر کے بیچ میں ایڈ کروں، جو اسی واقعے میں بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کے کون تھے؟ ان کے تقریباً 200 اونٹ وہیں کہیں کو چل رہے تھے، انہوں نے ان اونٹوں کو گرفتار کر لیا۔ آپ سب نے یہ واقعہ سنا ہوگا۔ تو وہ اپنے اونٹ مانگنے کے لیے ان کے پاس اپنے قاصد کو بھیجتے ہیں۔ تو ابرہہ کا یہ کہنا ہے کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ شاید عبد المطلب بہت سمجھدار آدمی ہے، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں ان کے عبادت خانے کو جس کی عظمت کرتے ہیں ڈھانے کی نیت سے آ چکا ہوں اور یہ لوگ اونٹوں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس نے یہ بات ظاہر کر دی، اور ظاہر کیسے کی؟ چونکہ ان کی زبان الگ تھی اور عبد المطلب کی زبان الگ تھی۔ تو تاریخ کی کتابوں میں ہے بیچ میں انہوں نے ٹرانسلیٹر متعین کیا تھا جو ان کی بات ان تک اور ان کی ان تک پہنچاتا۔ چنانچہ عبد المطلب نے جو جواب دیا تھا وہ ہے تاریخی جواب۔ کیا تھا؟ راجب بھائی سر ہلا رہے ہیں، یاد ہو کیا کہا تھا؟ میرے دو کا مالک ہوں، میرے اونٹ میرے حوالے کر دو، خانہ کعبہ کا تو مالک کوئی اور ہے، وہ جانے اپنے گھر کی کیسے حفاظت کرنی ہے۔ چنانچہ کیسے حفاظت کی اللہ نے کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ابرہہ کے لشکر کی، کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں، بیڑ بجا ہے نا۔ اور ہوا یہ کہ وہاں کوئی دریا تھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فوراً جیسے یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں نعوذ باللہ خانہ کعبہ کی عمارت کو ڈھانے کا، تو وہاں سے دریا کی طرف سے کچھ پرندے آتے ہیں۔ ان پرندوں کی بھی ڈیفینیشن، ان کی گویا شکل و صورت، ان کا ان کی حیت کیسے تھے وہ بیان کی گئی ہے تاریخ کی کتابوں میں۔ کبوتر ہمارے یہاں ہوتا ہے، اس طرح کے وہ پرندے تھے، اس سے اور کچھ ہلکے سے سائز میں چھوٹے۔ اس میں بھی مختلف اقوال مفسرین کے ہیں کیسے تھے وہ پرندے۔ چنانچہ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک اس کی چونچ میں اور 2 اس کے پنجوں میں، اور وہ لا کر کے اوپر سے اس کنکر کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جس ہاتھی کے اوپر وہ کنکر گرتی تھی، تو اس زمانے کی مفتی تقی صاحب عثمانی نے لکھا ہے، میں آج ہی پڑھ رہا تھا، جیسے ہمارے یہاں اس زمانے میں گولی اور جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ کام کرتے ہیں، ان سے زیادہ خطرناک ان کنکریوں نے کام کیا جو پتھر کی معمولی کنکریاں تھیں اور گرتی تھی پرندوں کے پاؤں اور چونچوں سے۔ تو اس طرح اللہ نے ابرہہ کے لشکر کو ناکام کیا اور اپنے گھر کی خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ یہاں ایک دو باتیں اور اس واقعے میں اہم ہم ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اکثر لوگ جو اس لشکر میں آئے ہوئے تھے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے کہ وہیں ہلاک ہو گئے ہو، وہیں مر گئے ہو، بلکہ بہت سارے لوگ وہ تھے جو وہاں سے زخمی ہو کر واپس یمن میں گئے، اور کچھ راستے میں مرے اور کچھ وہاں پہنچنے کے بعد مرے۔ اللہ کی قدرت کا نظام دیکھیے، یہ تو آیا تھا اللہ کے گھر کو تہس نہس کرنے، لیکن ابرہہ اس وقت میں ہلاک نہیں ہوا بلکہ وہ زخمی ہوا۔ اور کس طریقے سے زخمی ہوا، تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ اس کی یہ حالت ہوئی تھی ان کنکریوں کے ذریعے زخمی ہونے میں کہ اس کے بدن کے ٹکڑے گلنے لگے، یعنی بدن اس کا گلنے لگا، سڑنے لگا،
اور اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرتے تھے، اور اس طرح سے اللہ نے اس کو ہلاک کیا، برباد کیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہن حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی ایک روایت حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ہم نے اپنے زمانے میں بھی ابرہہ کے لشکر کے 2 آدمیوں کو دیکھا جو مکے کے اندر گلیوں میں بھیک مانگتے پھرتے تھے اور نابینا ہو گئے تھے، یعنی محتاج ہو گئے تھے، اپاہج ہو گئے تھے۔ تو یہ ان کی حالت ہوئی کہ اللہ نے ان کو معمولی سے پرندوں کے ذریعے سے تہس نہس کیا اور ان کی پلاننگ کو ناکام کر دیا۔ اس طرح اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اچھا، اس واقعے کے قرآن کریم میں ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس واقعے سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پوری انسانیت کو، ہم سب کو، تمام بندوں کو، تمام انسانوں کو، کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ اگر چاہے تو معمولی سی چیز کے ذریعے بہت بڑی طاقت اور قوت کو تہس نہس کر سکتے ہیں، جیسے اللہ نے یہاں کر کے دکھایا۔ ایک اور آخری بات اس واقعے کے بارے میں، یہ واقعہ پیش کب آیا تھا؟ مختلف اقوال ہیں، لیکن اس قول کو مفسرین نے ترجیح دی ہے کہ جس سال اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اس سال یہ اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ اس واقعے کے بارے میں جو موٹی موٹی باتیں اہم ذہن میں تھی ذکر کرنے کی، وہ ذکر کی گئی ہیں، آپ ذہن میں رکھیں۔ ریپیٹ کریں ان کو ذرا۔ لشکر کس کا تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ یمن سے۔ اور مقصد اس کا معلوم نہیں ہے، خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ ڈھانا تھا۔ اور کس بنا پر یہ چلا تھا؟ کسی نے چرچ میں لایا تھا، کسی نے جا کر کے وہاں وہ حرکت کی، اور اس کے بدلے میں اس نے یہ ارادہ کیا تھا، جس کے بدلے میں اللہ نے اس کو ناکام کیا۔ اب ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ایک ایک لفظ کا الگ الگ ترجمہ کریں پھر ملا لیں۔ یہ جو سب سے شروع میں لکھا ہوا ہے الف حمزہ، تو اس کا کل بھی ترجمہ آیا تھا ارائیت الذی کے پہلے لفظ میں۔ کیا ترجمہ تھا اس کا؟ کیا؟ ماشاءاللہ سب سمجھتے ہیں آپ لوگ۔ لم کا ترجمہ بہت مرتبہ آ چکا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ترا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ نے دیکھا۔ تو الم ترا کا ترجمہ کریں کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے کیفا کیسے، ہے نا؟ یہ کوسچن ورڈ ہے عربی کا۔ فعلا کیا، کیا کا کیا مطلب؟ کیا، یعنی جیسے کیا کر دیا اس کا۔ رب کا آپ کے پروردگار، اس میں بھی یہ سمجھے ربن کے معنی رب پروردگار، اور کاف کا ترجمہ ہے آپ کے۔ بی اصحاب الفیل میں جو با ہے، اس با کا ترجمہ ہے ساتھ، اور اصحاب یہ صاحبن کی جمع ہے، یعنی پلورل ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے والے، ساتھی، اور فیل کا مطلب ہاتھی۔ بی اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اب پوری کا ترجمہ کریں آیت کا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب دیکھو یہ سوال وہ نہیں ہے جو سوال ہم کوئی چیز معلوم کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ سوال ایسے ہے جیسے ہم آپ سے کہیں ارے کیا آپ کو پتہ نہیں 25 فٹ میں حنیفہ مسجد ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے سوال ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں بھی یہ سوال ایسا ہی ہے کہ کیا آپ کو نہیں پتہ، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اور ہاتھی والے کون تھے؟ اللہ کے لشکر میں جو لوگ شہید۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، علم حمزہ آیا کیا، علم نہیں، یجعل کیا، فعلا کا ترجمہ بھی کیا اور یجعل۔ یہ ہوتا ہے کسی بھی زبان میں کہ ایک لفظ کے بہت سارے ترجمے ہوتے ہیں، اور بہت سارے ترجموں کے لیے ایک ہی لفظ آتا ہے۔ کئی دن کہتے ہیں چال کو، ہمارے یہاں ترجمہ کر سکتے ہیں پلاننگ کو، اور ہم کا مطلب ان کی، فی میں کے لیے آتا ہے، تضلیل کا مطلب غلط۔ یہاں ہم اس کا ترجمہ پوری کا یہ کریں گے، کیا اس نے ان کی چال کو غلط نہیں کر دیا؟
کیا ترجمہ ہوگا بولے ذرا؟ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کیا تھی ان کی چال؟ خانہ کعبہ کو ڈھانا، لیکن اللہ نے ان کی اس چال کو کیا کر دیا؟ پلانی کو بالکل ختم کر دیا، بالکل مٹی میں ملا دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، واو کا ترجمہ ارسلہ کا ترجمہ بھیجا یا بھیجے، علیہم میں جو علا ہے اس کا ترجمہ پر، اور ہم کا مطلب ان، علیہم ان پر، طیرن پرندوں کو بولتے ہیں، یاد رکھیں گے کس کو بولتے ہیں؟ پرندوں۔ ابابیل، دیکھو یہ تھوڑا سا بھاری سا لفظ ہے، میں نے کوشش کی جو ہمارے بڑوں نے ترجمہ کیا وہی نقل کر دوں۔ طیرن ابابیل، ابابیل کہتے ہیں غول کے کو۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ابابیل ایک پرندہ ہے، ہمارے یہاں کبھی کبھی پرندہ دکھائی دیتا ہے تھوڑا سا کبوتر کی طرح، تو اس کو بولتے ہیں کہ یہ ابابیل ہے، اس سے چھوٹا جو ہوتا ہے۔ تو ابابیل کی اہل لغات نے جو تفسیر کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پرندوں کا پورا جھنڈ آ جائے تو اس پورے جھنڈ کو کیا بولتے ہیں؟ جو کہ ابابیل نامی جو پرندہ ہے وہ بھی پورے کیا ہے؟ جھنڈ کے جھنڈ چلتا ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں ایک ساتھ چلتا ہے۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے، یعنی پورے لشکر کے ساتھ پرندوں کو اللہ نے ان کے اوپر بھیج دیا۔ ترمیہم، ترمی کا مطلب جو پھینکتے تھے، برساتے تھے، ہم ان پر، بحجارتن، حجارہ بولتے ہیں پتھر کو، اور من سے سجل کہتے ہیں کنکر۔ پورے کا ترجمہ ہوگا جو ان پر کنکر کی پتھریوں کو برساتے تھے، پھینکتے تھے، جو ان کے اوپر پتھر کی کنکریوں کو پھینکتے تھے، برساتے تھے۔ فجعلہم، فا کا ترجمہ تو، جعلہم، جعل کا ترجمہ کر دیا، ہم ان کو، تو ان کو کر دیا کس نے؟ اللہ نے۔ کعصف معقول، یہاں جو کاف ہے اس کا ترجمہ ہے کی طرح، جسے ہم بولتے ہیں نا آپ اس کی طرح لگ رہے ہو، ہے نا، جیسے انگلش میں آتا ہے نا یہ اس کے کام کرتا ہے۔ عصفن کہتے ہیں بھوسے کو، بھوسا، راجی بھائی بیٹھے چودھری جی کسان، تو جو جانور کھاتے ہیں بھوسا اس کو، اور معقول کہتے ہیں کھایا ہوا، یعنی بھوسے کو اگر جانور کھا لے تو کھایا ہوا بھوسا آپ اس کے تنکوں کو شمار کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھوسا ہو اور کوئی جانور اس کو کھا لے تو پھر اس کو نیچے ڈال دیں تو آپ اس میں تلاش کریں گے نا دوربین سے بھی تو آپ کو کوئی تنکا دکھائی نہیں دے۔ تو ترجمہ ہوگا تو اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، یعنی گویا ان کو مٹی میں ملا دیا اور ان کو بالکل مکمل طور پر برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ تو یہ اس پوری صورت کا کیا ہوا؟ ترجمہ، اور وہ واقعہ ایک دفعہ اور اس کا ترجمہ کر لیں ہم لوگ تیزی سے۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی چال کو، ان کی پلاننگ کو غلط نہیں کر دیا؟ یہاں ذہن میں رکھنا ہے یہ جو نہیں ترجمہ ہو رہا ہے سوال والا انداز ہے، یہ اس طرح سے ہے جیسے ابھی مثال سے بتایا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ نے ان کے اوپر پرندے بھیجے، غول کے غول، یعنی وہی لشکر کے لشکر بنا کر، ترمیہم، جو ان پر برساتے تھے، بحجارۃ من سجیل، کنکر کی پتھریوں کو، فجعلہم کعصف مأکول، تو اللہ نے ان کو کیسے کر دیا؟ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ سورت اور کر لیتے ہیں، سورہ قریش۔ قریش اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان ہے جس سے آپ کا تعلق ہے اس کو کہتے ہیں سورہ قریش، قبیلہ۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ابھی کرتے ہیں اس کا ترجمہ ہم اسی طرح لفظ بلفظ کر کے۔ پہلے
اس صورت کا تھوڑا سا پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ سمجھیں. اس کے بیک گراؤنڈ میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب تک ایمان کی دعوت لوگوں کو نہیں دیے تھے، آپ سب جانتے ہیں کہ عربوں کی کیا حالت تھی، کس قدر وہ گمراہی میں مبتلا تھے، آپس میں قتل و غارت گیری، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا ان کی فطرت تھی، ان کی عادت تھی. چنانچہ اس زمانے میں جو گندی عادتیں تھیں ان میں ایک گندی عادت یہ بھی تھی کہ اگر ایک قافلہ تجارت کی نیت سے دوسرے ملک میں دوسرے علاقے میں جاتا تھا تو جس علاقے سے وہ گزرتا تھا اس علاقے کے لوگ اس قافلے کو لوٹ لیا کرتے تھے. یعنی لوٹ مار چوری ڈکیتی ان کے یہاں بالکل عام تھی. چنانچہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ قریش والوں کو یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو یہ خاندان ہے اس خاندان کے لوگوں کو ان کے اوپر جو اللہ نے احسانات کیے ہیں وہ احسانات یاد دلا رہے ہیں. وہ احسانات کیا ہے کہ تم لوگ چونکہ خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کا گھر ہے، اس کی تعظیم کرتے ہو، اور جو لوگ اس کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں تم ان کی بھی سیوا کرتے ہو، تو اس بنا پر اللہ نے ان لوگوں کو اس علاقے کے تمام لوگوں کے درمیان میں عزت عطا فرمائی. اور عزت اس خاندان کی اتنی تھی کہ یہ خاندان جب قافلے کی شکل میں تجارت کے لیے دوسرے ملک میں جایا کرتا تھا تو لوگ عزت کی بنا پر ان کے ساتھ لوٹ مار نہیں کیا. تو اس خاندان کو جو یہ عزت ملی تھی کس وجہ سے ملی تھی؟ خانہ کعبہ کی عظمت اور اس کی خدمت اور اس کی عبادت کرنے والوں کی خدمت کرنے کی بنا. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر ان کے اوپر جو یہ احسانات ہیں ان کا ذکر فرماتے ہیں. کریں ترجمہ. لإیلاف قریش، لام کا ترجمہ کے لیے، اور ایلاف کے معنی آتے ہیں عادی ہو جانا، یعنی کسی چیز کی عادت پڑ جانا. قریش آپ جانتے ہیں، قریش کے عادی ہو جانے کی وجہ سے کیا ترجمہ ہوا؟ ایک ترجمہ اس کا آسان سا یہ بھی کر لیں ہم کہ چونکہ قریش عادی ہو چکے ہیں، چونکہ قریش عادی ہو چکے ہیں. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. ایلافہم، ایلاف کے معنی تو عادی ہونا اور ہم کے معنی ان کا. رحلتی کہتے ہیں سفر، اور الشتاء بولتے ہیں سردی جو آج کل موسم چل رہا ہے. واو کا ترجمہ اور الصیف بولتے ہیں گرمی کو. ان لوگوں کے یہاں یہ عادت تھی کہ یہ لوگ سردیوں میں تو یمن جایا کرتے تھے بزنس کرنے کے لیے، اور گرمیوں میں یہ جایا کرتے تھے شام. ذرا بتلائیں، سردیوں میں کہاں جاتے تھے؟ شام، اور گرمیوں میں شام. چنانچہ اللہ نے ان کے ان دونوں سفر کا یہاں تذکرہ کیا. کیا ترجمہ ہوگا؟ کہ ان کے عادی ہونے کی وجہ سے گرمی اور سردی کے سفر کا، یعنی گرمیوں میں ان کا سفر کہاں کا ہوتا تھا؟ شام کا، اور سردیوں میں ان کا سفر ہوتا تھا یمن کا. تو ان کے ان دونوں سفر کا اللہ نے یہاں تذکرہ کیا. اللہ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا، فا کا ترجمہ چنانچہ ان کو چاہیے کہ وہ عبادت کرے رب هذا البیت، رب پروردگار کی، ہادہ اس البیت گھر، ہادہ البیت اس گھر کے پروردگار کی ان کو چاہیے کہ وہ عبادت کرے. کون سا گھر کی؟ دیکھو سمجھ میں آیا نا بیک گراؤنڈ کے ساتھ کہ کیونکہ اللہ نے ان قریشیوں کے اوپر یہ احسان کیا کہ گرمیوں میں یہ جاتے ہیں شام اور سردیوں میں جاتے ہیں یہ یمن. راستے میں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ان کے ساتھ کوئی لوٹ مار نہیں کرتا. تو یہ اللہ کا ان کے اوپر کیا ہوا؟ احسان. تو اس احسان کے بدلے میں بھی ان کو چاہیے کہ یہ خانہ کعبہ کی کیا کریں؟ عبادت کریں. الذی اطعمہم من جوع، الذی جس نے اطعم کھلایا ہم ان کو من جوع بھوک میں یا بھوک سے، یعنی اس رب کی ان کو چاہیے کہ یہ عبادت کرے جس نے ان کو بھوک میں کیا کیا. یعنی اگر یہ وہاں کا سفر نہ کرے
اور بزنس میں ان کو بینیفٹ نہ ملے, روزگار ان کا نہ چلے, تو یہ تو بھوکے مر جائیں گے, کہاں سے ان کا کاروبار چلے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے ان کو بھوک میں کھلایا, وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ, واو کا ترجمہ, اور آمنا امن دیا, ہم ان کو من سے خوف ڈر, اور ان کو خوف سے امن دیا. یعنی ان لوگوں کو یمن اور شام کا سفر کرنے میں کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا, بے خوف و خطر یہ وہاں کا سفر کرتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں, فائدہ ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے سے یہ اپنا گھر چلاتے ہیں. ایک دفعہ اور اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں, لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ, کیونکہ قریش عادی ہو گئے ہیں, ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, وہ عادی ہو گئے ہیں گرمیوں اور سردیوں کے سفر کے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, چنانچہ ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے پروردگار کی عبادت کریں, الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ, جس نے ان کو بھوک میں کھلایا, وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, اور جس نے ان کو خوف سے امن عطا کیا. تو یہ دو صورتیں ہوئی, سورہ فیل اور سورہ قریش. دونوں کا لفظ بلفظ جو ہم نے ترجمہ کیا ہے اس کو ہم یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اور نماز میں آج کے بعد جب ہم ان صورتوں کو پڑھیں یا امام صاحب سے سنیں, تو یہ پوری باتیں جو ابھی بتلائی گئی ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمارے مائنڈ میں رہنی چاہیے. انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نماز میں ہمارا دل لگے گا اور ادھر ادھر دماغ نہیں ہوگا. اس دن میں نے مفتی تقی کے حوالے سے بتلائی تھی بات, ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ذرا یہ بتلائیے کہ نماز میں جو ہمارا دل ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے دماغ, اور دل میں طرح طرح کی باتیں آتی ہیں, ان سے بچنے کا کیا راستہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو نماز میں آپ لوگ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ اور اس کے معانی پر غور کیا کرو, انشاءاللہ دماغ ادھر ادھر نہیں جائے گا. تو اس لیے ان دونوں صورتوں کا جو ترجمہ ہوا ہے, جو باتیں اس کے بیک گراؤنڈ میں بتائی گئی ہیں, ان کو ذہن میں رکھیں. کل ہم اگلی تفسیر کریں گے. کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو, کوئی ڈاؤٹ ہو تو کلیئر کر سکتے ہیں. جی ہاں, انشاءاللہ ہم یہی چاہیں گے کہ پہلے اس 30ویں پارے کو اسی طرح الٹا پورا کر لیں, اور پھر انشاءاللہ سورہ بقرہ, ہاں وہ بھی کریں گے انشاءاللہ جو خاص خاص چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کرے کہ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی اور اسے سمجھنے کی, کیونکہ سمجھنے کے لیے ہم لوگ بیٹھتے ہیں, اور اچھی نیت کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے.